میرے کلپ موجود ہیں کہ نفس کیا ہے، کیوں ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو لیکن اس وقت انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے، اور وہ نفس اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ امارہ ہوتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ تو اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں۔ اور تو اگر کوئی پوچھے کہ ہم آخر کس کے بندے ہیں، تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے نفس کے بندے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں۔ اپنی خواہش کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور اللہ کی بندگی کے لیے تو دیکھیں، اللہ کی بندگی کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے نیت، اور نیت میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو۔ اللہ ایک ہستی ہے، اور اس کی طرف آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور اس کا جواب تو دیکھیں سارا قرآن اس کا جواب دیتا ہے، لیکن ایک آیت اس وقت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ میں کہوں گا کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ پھر دوسری آیت یہ ہے وَقَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ تو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور تو دیکھیں یہ اللہ اگر آپ کی منزل ہو جائے تو پھر آپ کو اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اس کی ضرورت ہوگی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں آج اللہ کا بندہ بننے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے زندگی گزار بھی رہے ہیں اور گزارنا بھی چاہتے ہیں۔ کوئی شخص تابع فرمان بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بندگی مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی سب کاموں سے آسان کام ہے، یعنی جتنے بھی کام ہیں دنیا میں ہم کرتے ہیں، سارے کاموں سے آسان کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ لیکن یہ بندگی آسان کب ہوگی؟ جب آپ کی نیت ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی دیکھیں آسان سے آسان کام آپ نہیں کرتے جب تک آپ اس کی نیت نہ کریں، اور نیت آپ نہیں کرتے جب تک آپ اس کام کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ سادی سی بات ہے، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے آپ کی میز پہ، لیکن آپ نہیں پی رہے، نہ آپ کی نیت بن رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ پانی کا جگ ہے، اس کے اوپر ڈھکنا ہے، کھولا ہوا نہیں ہے، تو آپ جب ضرورت محسوس نہیں کر رہے تو آپ کی نیت نہیں بن رہی، جب نیت نہیں بن رہی تو آپ پانی نہیں پی رہے۔ ایک عام سادہ سی میں بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی کام لے لیں، کوئی بھی کام، اچھا یا برا، ظاہر ہے کہ ہم یا اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، لیکن ہم ہر کام اس وقت کرتے ہیں جب ہماری نیت بن جائے۔ تو اچھا، نیت کب بنتی ہے؟ جب ہم اس کی ضرورت محسوس کریں۔ بس یہ مختصر سی بات ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کی بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین جو ہے یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی مشکل میں نے نہیں رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں چاہتا۔ تو دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے۔ سہل جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں، یعنی چڑھائی سے نیچے اترتے ہیں، تو اس رفتار کو کہتے ہیں، نشیب کی طرف جب جاتے ہیں۔ اور بیضا روشن، یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، یسر دین آسان ہے، سہلۃ بیضا روشن ہے۔ لیکن ہم پہ تو یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ دین ہمارے لیے آسان ہے اور مشکل ہے اور روشن بھی نہیں ہے۔ دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ آج یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ اس کی تو پھر اور مطلب بات بڑھ جائے گی اگر میں اس کی تفصیل کروں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم، آج کا جو موضوع ہے ہمارا کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ ہم پر سوار ہے، نفس ہم پر سوار ہے۔ اور نفس کی الگ پھر میرے کلپ موجود ہیں کہ نفس کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو لیکن اس وقت انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ نفس ہوتا ہے، اور وہ نفس، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ امارہ ہوتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، برائی کیا ہے کہ آپ اللہ سے بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں، تو یہ برائی ہے، یہ جرم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو نفس جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہوتا ہے ابتدا میں ہر انسان کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہم سمجھتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ایسا، یعنی ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنا، یعنی انسان کو اپنا آپ جو ہے وہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا برائی ہے۔ تو اپنی برائیوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے بظاہر برا ہے، اور اس کو اچھا بننا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کو سیدھے راستے پر آنا ہے، اس کو سیدھے راستے، اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں نے آپ کو جو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں نا، بس یہی کہہ رہے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں باتیں بس ایسے ہی ہیں، یعنی بس روایتی طور پہ ہم ان باتوں کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بندگی میں کمال ہے، انسان کا کمال بندگی میں ہے، اور بندگی میں اس کی معراج ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جب یہ کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لے ایک انسان، تو اس میں کمال ہے، یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے آئی ہے، مقصود بندگی نہیں ہے، لیکن بندگی ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، مقصود بندگی نہیں ہے، لیکن بندگی ذریعہ ضرور ہے۔ تو ہر کام کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یعنی انسان اگر اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بندگی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت آسان باتیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آج میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ نہ تو ہم ان باتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہم ایسی باتوں کو یعنی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ راستہ دنیا کا راستہ ہے۔
وہ راستہ خواہشات کا راستہ ہے. من چاہی ہر شخص ہم میں سے تابع نہیں ہونا چاہتا اللہ کا، اللہ کے حکم کے فرما بردار کامل بندگی اختیار کرنے نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا، مرضی آئے گی تو کروں گا، نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا، یہ میرا ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے، چھوڑ دو مجھے، ٹچ می ناٹ. اللہ کو بھی ہم ایسا کہتے ہیں کہ ٹچ می ناٹ. آپ کو اے اللہ مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں آپ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے آپ کا شکریہ، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا. جسم دیا ہے لیکن اب جسم میرے پاس ہے اور مرضی بھی میری ہوگی. تو یہ عام طور پہ اب مارچ کا مہینہ آنے والا ہے، خواتین نکلیں گی کہ بھئی جسم میرا ہے اور مرضی بھی میری ہوگی. تو یہ راستہ جو ہے یہ تباہ کن ہے. جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی چلنی چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی ذریعہ جو ہے یہ درست ہے. باقی تمام ذرائع، باقی کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، بندگی کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.